اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتعت الاوال بطیبہ وذکرہ ورحمہ۔ برادر طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تجدید ایمان ہم کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم ایک ایسے مہینے سے گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں اللہ تعالیٰ کی بٹ رہی تھیں اور اس سے ہم مالا مال ہو رہے تھے، اس سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف رمضان کے لیے ہم کو پیدا نہیں فرمایا، نہ ہی ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم صرف رمضان میں ہی عبادتیں کریں۔ عبادتیں ہم کو سال کے 12 مہینے کرنی ہیں۔ سال کے 12 مہینے ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہم کو اللہ کے سامنے سجود ہونا ہے، سجدے کرنے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ لیکن چونکہ انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے اور شیطان عادت ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری سہولت کی خاطر کیا کیے، رمضان کا ایک مہینہ شیطان کو قید کر دیے۔ شیطان کو قید کر کے ہم کو ٹریننگ دیے کہ تم اللہ سے کیسے بچ سکتے ہو، اللہ کی طرف کیسے جا سکتے ہو۔ ایک مہینے کی ٹریننگ دیے۔ ایک مہینے کی ٹریننگ دینے کے بعد پھر شیطان کو آزاد کر کے بولے میں جو ٹریننگ دیا تھا وہ ٹریننگ کے اوپر عمل کرو، شیطان سے بچتے رہو، میری طرف راغب ہوتے رہو۔ اب ہم ٹریننگ تو لے لیے لیکن ہتھیار کو استعمال نہیں کر رہے۔ فوجی کو بیرکس میں ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹریننگ دینے کے بعد اس کو بارڈر پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بارڈر پہ جانے کے بعد وہ فائرنگ نہیں کر رہا، نہ مشین گن کو چلا رہا، نہ آرمز امیونیشن کو یوز کر رہا، تو پھر وہ فوجی کو کیا کرتے ہیں، معطل کر دیتے ہیں، سسپینڈ کر دیتے ہیں، فوج سے نکال دیتے ہیں، اس کے اوپر چارجز لگا دیتے ہیں، اس کے غداری کا مقدمہ ڈال دیتے ہیں، یعنی خلاف کا مقدمہ ڈال دیتے ہیں۔ ہم تم کو ٹریننگ دیے، ٹریننگ دینے کے بعد وہ ٹریننگ کا استعمال کرنا تھا بارڈر پہ جہاں پہ دشمن ہمارا موجود ہے۔ دشمن سے ٹریننگ تو پوری لے رہے ہیں ہم، لیکن دشمن سے مقابلے کے لیے وہ ٹریننگ کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ یعنی یا تو پھر دشمن سے ہماری موت ہو جائے گی، دشمن سے ہماری موت ہو جائے گی، ہلاکت ہو جائے گی، اور اگر دشمن سے موت نہیں بھی ہوئی تو ہماری حکومت ہم سے سوال کرے گی ہم تم کو ٹریننگ دیے، ٹریننگ کے لیے ہم تم تیار کرے، بیرکس میں رکھے، تمہارا کتنا انتظام کرے، اس کے بعد بھی تم ہتھیار نہیں چلائے دشمن کے خلاف، یعنی تمہارا ارادہ کچھ اور دکھ رہا خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایک مہینہ مکمل ٹریننگ دیا، شیطان ہمارے دشمن کو قید کر دیا۔ دشمن کو قید کر دیا مطلب بھٹکانے والا ہم کو کوئی نہیں ہے، بھٹکانے والا ہم کو کوئی نہیں ہے۔ قید کرنے کے بعد ان کو ٹریننگ دیا۔ رمضان میں دیکھیے ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی ہو، مساجد فل، باہر تک نکل جاتے لوگ، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی، مساجد فل، عبادتیں فل، صدقہ خیرات فل، کتنا لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے، کتنا لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھلاتے پلاتے لوگوں کو، معاف عفو درگزر، لڑائی جھگڑا کم ہو جاتا، گالی گلوچ کم ہو جاتی، مسائل بہت زیادہ، یعنی عام دنوں میں جتنا زیادہ رہتے اس سے کمپیئر کریں گے اگر تو 90% کم ہو جاتا، تو 10% جو ہے بالکل بہت بدبخت لوگ وہ اس میں ملوث ہیں، لیکن 90% تو کم ہو جاتا۔ اس کے بعد رمضان کے بعد ہم کو وہ ٹریننگ کو فالو کرنا ہے، شیطان سے ہم کو بچتے رہنا ہے۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ رجم کر دیے، نکال دیے، دور ہو جا میری نظروں سے بول دیے، تو شیطان کیا کرا، قسم کھایا۔ کس کی قسم کھایا؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھایا، اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھایا۔ قسم کھا کے بولا کہ تو اس آدم کی خاطر مجھ کو رجم کر رہا ہے، مطلب میں نکال رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں تیری عزت و جلال کی،
میں آدم کو اور ذریات آدم کو جنت پہ جانے نہیں دوں گا، جنت پہ جانے نہیں دوں گا، اس کو میں بھٹکاتا رہوں گا۔ لیکن تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو مخلص ہوں گے، اس کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ قرآن کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، اس کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بالکل سچ بولا تو، تیری بات حق ہے، تو جھوٹا ہے لیکن یہ بات تیری حق ہے کہ تیرا زور میرے مخلص بندوں پہ نہیں چلے گا۔ لیکن تو بھی یاد رکھ لے کہ تجھ کو اور تیرے متبعین کو، جو تیری اتباع کرنے والے ہیں، تمام کے تمام کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ بولے اللہ تعالیٰ، جو تیری اتباع کرنے والے ہیں اس کو اور تجھ کو، تیرے جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں ان پہ تیرا زور چلنے والا نہیں۔ اخلاص، مخلص لوگ نہ اخلاص رکھنے والے لوگ، اخلاص کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ ہم کلام پاک جیسے ہی پڑھتے ہیں تعوذ تسمیہ سے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ یعنی حفاظت گاہ، شیطان کے شر سے بچنے کی میں پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی پناہ کہاں ہے؟ کیا جانا اللہ کی پناہ کے لیے؟ میں پناہ چاہتا ہوں بول کے بولے، دشمن سے بچنے کے لیے پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہوں، پولیس اسٹیشن میں دشمن حملہ نہیں کر سکتا۔ میں پناہ لیتا ہوں فلاں پہلوان کے گھر میں، دوسرا پہلوان کے حملہ نہیں کر سکتا، قبضہ نہیں کر سکتا۔ یعنی پناہ کا ہم کو معلوم ہے ایک جگہ چھپنے کی جگہ، بچنے کی جگہ، وہ اس کو پناہ گاہ ہے۔ شیطان سے بچنے کی پناہ گاہ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ سے بول رہے ہیں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے بچنا چاہ رہا ہوں میں؟ شیطان مردود کے شر سے، شیطان مردود کے شر سے میں بچنا چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی پناہ کہاں ہے؟ کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ اور شیطان کوئی معمولی دشمن نہیں ہے، شیطان کوئی معمولی دشمن نہیں ہے، شیطان بڑا خطرناک ہے، توحید کا علم رکھنے والا ہے، اتنا علم اور اتنی عبادتیں، زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں پہ اس کے سجدے کے نشان نہ ہو، اس کے سر کا جو سجدہ ہوتا تھا سجدے کا نشان نہ ہو، ایسی کوئی زمین کا خطہ نہیں، زمین کے ہر چپے پہ اس کا سجدہ ہے۔ اتنی عبادت کرا انہیں اللہ کی، عبادت ریاضت سے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوا کہ وہ فرشتوں کا معلم بن گیا، فرشتوں کو درس دیتا تھا، حالانکہ جنات میں سے تھا، اس کا تعلق جنات سے تھا، لیکن فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک جھولا عطا کرے، تو جھولا جب اوپر جاتا تو 7 آسمان کے فرشتوں کو درس دیتا، جب نیچے آتا تو زمین کے 7 طبق کے فرشتوں کو درس دیتا، توحید کا درس دیتا، اللہ کا درس دیتا، اللہ کا عرفان دیتا۔ اتنا بڑا علم رکھنے والا ہے وہ، معمولی آدمی نہیں ہے۔ جو آدمی جیسے آتا ہے اس سے ویسا مقابلہ کیا جاتا ہے، جو آدمی جیسے آتا ہے اس سے ویسا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ شیطان علم سے آتا ہے، ان کو علم سے مقابلہ کرتا ہے، بچنا ہے اس سے۔ اور شیطان جو بندہ جس طرف جا رہا اس راستے سے آتا ہے، عبادت میں بندہ لگا ہوا ہے، عبادت کے راستے سے آتا ہے، بندہ علم و عرفان میں لگا ہوا ہے، علم و عرفان کے راستے سے آتا ہے، بندہ صدقہ خیرات سے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس راستے سے آتا ہے۔ یعنی ہر راستے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ، ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہ۔ بچنا کیسا؟ بچنے کا طریقہ شیطان کے شر سے، ہم پناہ مانگ رہے ہیں تو شیطان کے شر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو شیطان خود بول دیا، شیطان خود بول دیا، کیا بولا؟ میں سب کو بھٹکا دوں گا لیکن تیرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا ہوں بولا۔ یعنی اگر ہم مخلص بندے بن جاتے ہیں تو شیطان کا زور ہم پہ نہیں چلے گا، شیطان کا زور ہم پہ نہیں چلے گا اگر ہم مخلص بندے بن جاتے ہیں۔ مخلص، اخلاص کیا ہے؟ اخلاص، اخلاص یعنی ہر کام میں اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا، یہ اخلاص ہے۔ جو کام کریں ہم، ہر کام میں ہمارے خل میں یہ بات آنا، اللہ اس سے راضی ہوتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا۔ جب یہ کام ہم کرنا شروع کر دیے تو ہمارے قلب میں اخلاص پیدا ہوتا،
اور للہیت پیدا ہوتی. للہیت اخلاص جب پیدا ہو رہا، شیطان کا زور ہم پہ نہیں چلتا. فرض کیجئے چڑھاؤ پہ چڑھاؤ پہ چل رہے ہیں آپ. آج کل تو خیر رکشے ختم ہو گئے بہت زیادہ، لیکن کبھی کبھی ٹرانسپورٹ کے لیے رکشے آدمی چل رہے ہیں، یعنی بڑے سلاخیں لے جانے کے لیے، دروازے لے جانے کے لیے، سامان لے جانے کے لیے ابھی تھوڑے رکشے باقی ہیں. اور اکثر دیکھیے رکشے والے جو ہوتے ہیں، ابھی نوجوان لوگ تو بہت کم چلا رہے ہیں، جو پرانے ہیں وہ لوگ ہی چلا رہے ہیں، زیادہ عمر کے 50s 60s وہ عمر کے لوگ رکشہ چلا رہے ہیں. ایک چڑھاؤ پہ ایسا ایک کنٹل کا لے کے انہیں رکشہ کھینچ رہا، بڑی مشکل سے جا رہا. ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بازو میں قوت دیا، اللہ کا شکر ہے، ارے بڑی مشکل سے جا رہا ہوں میں، اگر میں اس غریب کی مجبور کی مدد کر دوں گا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا. یہ قلب بات آئی، گاڑی بازو پارک کرے، فوراً اس کی گاڑی کو ہم ڈھکیلنا شروع کر دیں. تو ڈھکیلتے جاتے ہم ایک ایک قدم پہ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. خوشی ہم کو محسوس ہوتی، ارے میں اللہ کے واسطے کروں. وہ رکشے والا ہماری قیمت ادا نہیں کر سکتا، اور رکشے والا ہماری محنت کی، ہماری مدد کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، ہم قیمت لیتے بھی نہیں اس سے. لیکن جو خوشی ہم کو ہوتی، اس بات کی خوشی ہوتی، اس بات کی خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قوت دیا، اس کی مدد کرو، اس کے لیے آسانی پیدا کرو. نیک عمل کرنے کے بعد خوشی کا احساس ہونا، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ایمان والے کی علامت ہے. ایمان ہے ہمارے پاس کیسا پہچاننا؟ اس کی علامت کیا ہے کہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں، جب اچھا کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا کام کرتے ہیں، تو ہم کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ارے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کروا لیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کروا لیا. جو بھی کام کروائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کروائے، الحمدللہ. خوشی محسوس ہونا. بعض مرتبہ تو آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو جا سکتے، ارے مولا کیا موقع عطا فرمایا، تیری قوت سے میں کام کروں، تو میرے کو قوت دیا کر میں کام کر سکتا ہوں. یہ احساس اگر ہو رہا، آنکھ سے اگر آنسو جا رہے ہیں، تو وہ تو اور زیادہ اللہ کے قریب ہونے والی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو ندامت کے آنسو، تشکر کے آنسو بے انتہا پسند ہے. وہ آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے خطرہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک آنسو تشکر کے، اللہ کی شکر گزاری میں جو آنکھ سے نکلتے ہیں، اور ایک وہ آنسو جو اللہ کے سامنے ندامت میں نکلتے ہیں، افسوس میں نکلتے ہیں، شرمندگی میں نکلتے ہیں. اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے آدمی، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اپنے آنکھ سے آنسو گراتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ بندے کے آنسوؤں کو نیچے گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ شیطان سے بچنے کا حربہ ہے، یہ شیطان سے بچنے کا راستہ ہے، یہ اللہ کی پناہ ہے. اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اخلاص. مخلص بندہ. شیطان خود بولا میں سب کو بھٹکا دوں گا، سب کو بھٹکا دوں گا، لیکن تیرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا ہوں. انہیں خود بول کے نکلا. اور اللہ تعالیٰ بولے تو جھوٹا ہے لیکن بات سچ بولا، تو بات سچ بولا، حق بات بولا تو. لیکن یاد رکھ، تو بھی، تیرے کو اور تیرے جتنے متبعین ہیں، تیرے جتنے فالوورز ہیں، تمام کے تمام کو ملا کے جہنم میں بھر دوں گا. بولے میرے کو کوئی اعتراض نہیں. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کو بھی جہنم سے اگر بھر دے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کو اگر جنت دے دے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ الان کما کان ہے. نہ اللہ کی عزت بڑھ سکتی ہے، نہ اللہ کی عزت گھٹ سکتی ہے. ہم نہ اللہ کی عزت بڑھا سکتے ہیں، نہ اللہ کی عزت کو ہم گھٹا سکتے ہیں. اللہ الان کما کان ہے. یہ جتنے اعمال ہیں، جتنے کام ہیں، تمام کے تمام کام ہمارے لیے ہیں، ہماری اپنی بخشش کا ذریعہ ہے، ہماری اپنی بخشش کا سامان ہے. ہم کو اپنی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. بولے اللہ تعالیٰ وَلَا تَتَّبِعُوا یعنی اتباع مت کرو، فالو مت کرو، پیروی مت کرو، اس کے ختم میں مت چلو. خطوات الشیطان، شیطان کے ختم پہ مت چلو. شیطان جس راستے پہ چلتا ہے اس راستے پہ مت چلو. شیطان کا سب سے بڑا راستہ ایک ہی راستہ ہے، تکبر کا راستہ. انہیں تکبر کرا بول کے نکالا گیا، انہیں تکبر کرا بول کے نکالا گیا. انا خیر منہ بولا انہیں، میں آدم سے اچھا ہوں بولا. مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. آگ کا کام اوپر جانا ہے، مٹی کا کام نیچے. میں بہتر ہوں. تکبر کرا کون پیدا کرا؟ اللہ پیدا کرا. آگ کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، زمین کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، مٹی کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جو حکم دیا، آمنا صدقنا، ایمان لاتا ہوں
قبول کرتا ہوں۔ جو بندہ یہ بولا سمجھ کے بولو، بے سمجھے بولو، اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر گیا۔ عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ عاجزی، اللہ کے سامنے انکساری پیش کرنا، اللہ کے سامنے مونوں کو ڈھال دینا، اللہ کے سامنے گردن کو جھکا دینا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو جھکا دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کر دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، اللہ کی رضا کی خاطر، سرکار کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ ایک چھوٹا واقعہ یاد آ گیا، بول دے کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا تھے؟ شاہی پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے، بہت زبردست، آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سال میں ایک بار آپ کا مقابلہ ہوتا تھا لوگوں سے، تو آپ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اعلان ہوا ایک مرتبہ پھر مقابلے کا، تو ایک شخص بولا، دعوے داری کر دیا کہ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ٹھیک ہے، مقابلے کی دن آیا، سامنے آ کے دیکھے تو دبلا پتلا کمزور لاغر آدمی مقابلے میں آ کے ٹھہر گیا۔ تو بولا، اے جنید، میں سید زادہ ہوں، میری بیٹیاں ہیں 3، اگر میں جیت گیا کشتی تو جو انعام کی رقم ملے گی اس سے ان بچوں کی شادی ہونے والی ہے، میں جیت تو نہیں سکتا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، لمحے کی بات ہے خالی، جب فیصلہ کرنا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت غالب ہونا ہے، نہ دنیا کی عظمت، دنیا کی جلال باقی رہنا ہے۔ آپ لمحے میں فیصلہ کریں، کشتی شروع ہوئی، آپ ہار گئے۔ شاہی محل پورا بادشاہ پریشان ہو گیا، پورے لوگ پریشان ہو گئے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، پہلے دبلا پتلا کمزور آدمی، نہیں، پھر مقابلہ، پھر آپ ہار گئے۔ 3 مرتبہ مقابلہ کرایا گیا، تینوں مرتبہ آپ ہار گئے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا۔ بادشاہ آپ کو کیا کرا؟ دروازے پہ بٹھا دیا اور سب لوگوں کو بولا، ان کے اوپر تھوک کے جانا۔ آپ ذلت برداشت کر رہے ہیں، کس کے واسطے ذلت برداشت کرے؟ وہ جو بولا میں سید زادہ ہوں، میری بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کے مجھ کو انتظام کرنے ہیں، یعنی سید زادہ سرکار کی آل سے ہے۔ سرکار کون؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ کے محبوب کی آل پریشان ہے، میری دنیا کی عزت کیا ہے؟ آپ ذلت برداشت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، آج تک آپ کا نام زندہ ہے، عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی دنیا بدل گئی، پہلوانی چھوڑ دیے، آپ اللہ کے علم عرفان کی طرف آ گئے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے بزرگ بن۔ کیسا بنا؟ یہ اخلاص تھا، یعنی میں ہار رہا ہوں، کس کے لیے ہار رہا ہوں؟ اللہ کی خاطر ہار رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہار رہا ہوں۔ یہ میرا جو ہارنا ہے، یہ میرا جو ذلیل ہونا ہے، یہ میرا اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنا ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سامنے ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ وہی لوگ جو آپ کے پاس تھوک کے گئے تھے، لائن لگا کے آپ سے، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے لائن لگتی تھی آپ کے جیسے، ملاقات کے لیے، کس کے لیے؟ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لیتا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، اللہ اس سے راضی ہوتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا۔ یہ دیکھ، کام میں کام سب کرو، لیکن کام میں ہماری یہ نظر ہونا، اللہ اس سے راضی ہوتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا۔ بتانے کی ضرورت نہیں، دنیا کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہم کام نہیں کریں، ہم اپنے آپ کے لیے کام کریں، ہم کامیاب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ زندہ رکھے، توفیق دے۔ تو یہ شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی پناہ میں آنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کی پناہ اللہ کے اخلاص میں، اخلاص میں اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کر لیتا۔ شیطان کا زور ہم پہ نہیں چلتا، شیطان کا زور ہم پہ نہیں چلتا، کسی اور پہ چلیں گا، لیکن ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ مطلب شیطان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ انبیاؤں کو انہیں ڈگمگا دیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، یونس علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکلوا دیا، شعیب علیہ السلام، کئی انبیاؤں کو کیا کرا؟
ڈگمگا دیا ان کے قدموں کو، ہم کیا مقابلہ کریں گے شیطان سے؟ لیکن اللہ کی پناہ میں آ گئے، اس کا اثر ہی نہیں چلتا۔ ایک سیف ایریا میں آ گئے ہم، اس کا زور وہاں تک نہیں چل سکتا، وہاں تک اس کا کام ہی نہیں کرتا، اس کا وزن ہم محفوظ رہتے۔ کوئی ہم کو کام کرنا نہیں، صرف اخلاص میں آنا ہے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا ہے، تو پھر ہم کامیاب ہیں اور بچ کے دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد بے فکر، پریشانی خالی اتنی ہے 50 60 70 سال کی ہے، کل آخرت کا قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہاں کے 50,000 سال وہاں کا ایک دن ہے، وہاں سے کمپیئر کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں سے کمپیئر کرے اگر یہاں پہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اس لیے دنیا کے سے بے فکرے رہتے ہیں، یہ کیا ختم ہوتی ہے اپنی زندگی بولتے۔ جو دنیا دار ہوتا، ارے 20 سال بچے ہوئے ہیں، 30 سال ہے، 40 سال ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں چھوڑو 10 سال آئے 20 سال اب جانا ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ محبوب کے لیے یہ ایک دروازہ ہے، یہ موت ایک دروازہ ہے بولتے، ایک پردہ ہے بولتے، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملنے کا۔ موت کی تمنا کرتے ہیں، موت کا انتظار کرتے ہیں جو اللہ والے بندے ہیں۔ دنیا دار ارے موت بولتے پریشان ہو جاتا، ارے فلاں دواخانے کو دیں گے، فلاں جگہ دیں گے، فلاں جگہ۔ موت ہم کو علاج کرانا ہے، ہم کو حکمت اختیار کرنی ہے، جان دینی نہیں ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے اسلام میں، لیکن موت کا خوف بھی نہیں رہنا۔ جب وقت آئیں گا بھائی انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے، ہمارے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو جو بولا تھا ہم ادا کرتے رہے، ہم بجا لاتے رہے، ہم حکم اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے رہے، اور اعمال میں اللہ تعالیٰ کے اخلاص کو ملحوظ رکھے، ہم کہاں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، تو آنے والے ہفتے میں اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الٰہ العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے تھے، سننے والے تھے، دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، ہم کو ہمارے شیخ النوال میں موجود ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، نصیحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عنایت فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔